السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ بلاول بھٹو درست نہیں کہہ رہے، میں اپنے بیان پر کھڑا ہوں۔ بلاول بھٹو کو کہا تھا کہ اس طرح کی ترمیم نہ کریں، یہ تباہی ہے۔ کامران مرتضیٰ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل، کہا بلاول بھٹو کو کہا تھا اس قسم کی ترمیم کی امید کم از کم آپ سے نہیں تھی۔ کامران مرتضیٰ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل۔ کامران مرتضیٰ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا بلاول بھٹو درست نہیں کہہ رہے، میں اپنے بیان پر کھڑا ہوں۔ کامران مرتضیٰ نے کہا بلاول بھٹو کو کہا اس طرح کی ترمیم نہ کریں، یہ تباہی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے بہت سی شکوں پر اعتراض اٹھایا تھا۔ مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں آرٹیکل 8 میں ترامیم کی بلاول اور مولانا دونوں نے مخالفت کی تھی۔ عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، کسی ایک فرد کو تمام اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ ملٹری کورٹ سے متعلق بلاول بھٹو نے نون لیگ کے ساتھ انگیج کیا۔ 21ویں ترمیم میں کہا گیا تھا ملٹری کورٹس تو ہوں گی لیکن ہائی کورٹس میں اپیل کا حق ہوگا۔ خبر دیں آپ کو، مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے آج اجلاس دوبارہ بلا لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق تیسرا مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق مختصر فیصلے اور الیکشن کمیشن کی مانگی گئی وضاحت کے جواب میں سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے آرڈر پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق پارلیمنٹ میں کی گئی قانون سازی پر بھی غور ہوا اور قانونی نکات اور مضمرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے معاملے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کیا اور اجلاس آج دوبارہ بلا لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل منتقلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے 44 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فریقین کو موقع نہ دینا بظاہر آئین کے آرٹیکل 810 کے خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا یہ طے شدہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالتی فورم نہیں ہے، الیکشن کمیشن مکمل طور پر انتظامی بھی نہیں، یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کچھ نیم عدالتی اختیارات ہیں جو وہ بعض مسائل کا فیصلہ کرتے وقت استعمال کرتا ہے۔ کیس کی منتقلی کا اختیار نگران اور انتظامی نوعیت کا ہے۔ فیصلے کے مطابق تینوں MNAs انجم وکیل خان، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز کی درخواستیں زیر التوا تصور ہوں گی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھے اور فیصلہ کرے۔ ٹریبیونل ٹرانسفر کیس میں فریقین کو سنا ہی نہیں گیا، اس لیے یہ فیصلہ قانون کی نظر میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کارکن نامزد کر سکیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دیتی ہے۔ رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتیں، مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ کے تحت دی جائیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ خط میں کہا گیا کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کرے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کریں۔ اسپیکر ایاز صادق نے خط کی کاپی چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو بھجوا دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ اور پارلیمانی بالادستی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ملک احمد خان نے خط میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد اراکین سیاسی وابستگیوں کے معاملے پر الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعات کو بغیر کسی تاخیر کے لاگو کیا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے بے موقع اور غیر ضروری خطوط لکھے ہیں۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو ہر چیز پر ڈاکہ مارنے کی عادت ہے۔
سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ انہوں نے کہا قانون سازی سے عدالتی فیصلے تبدیل کریں گے تو بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ عدالتی فیصلہ آ جائے تو اس کو ریورس کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ بدنیتی کی بنیاد پر قانون سازی کے ذریعے عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نشست PB-14 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کر دی۔ بلوچستان کے صوبائی حلقہ PB-14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران پر جانبداری کا الزامات سے متعلق درخواست کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام رسول کی PB-14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران پر جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نون لیگ کے محمد خان لہڑی کی کامیابی کو برقرار رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی کابینہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ارکان نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوان نامکمل ہیں۔ اب تک PTI کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، اس لیے پارلیمنٹ میں کوئی بھی آئینی ترمیم منظور نہیں کی جا سکتی۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کا قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے گی۔ لیگل ٹیم کے مشاورت کے بعد باقاعدہ طور پر ڈرافٹ تیار کر کے جائزہ لیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے واضح کہا ہے ہمیں یہ مسودہ ناقابل قبول ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ملک مارشل لا لگ جاتا۔ اعظم نذیر تاڑ اور بلاول بھٹو کو بھی مسودے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ خصوصی کمیٹی میں حکومتی عہدیداروں اور ان کے اتحادیوں کا منفی کردار رہا۔ یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت قاضی فیض کے لیے ایک سپر عدالت بنا رہی ہے۔ آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے؟ لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا، بانی PTI کا پیغام ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ سپریم ایاز صادق نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی ممبر کی حق تلفی نہ ہو۔ 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آئین میں ترامیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا موقف عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، اسپیکر کے فیصلوں کی تائید بھی کرتی رہی ہیں اور اسپیکر کے پیچھے بھی کھڑی رہی ہیں کہ اسپیکر نے آج جو قدم اٹھایا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سردار ایاز صادق کو کہ انہوں نے پارلیمانی بالادستی کی بات کی ہے اور پارلیمنٹری سوورنٹی اور آئین کو اپہولڈ کیا ہے۔ اور جب 63A کی تشریح کی باری آئی تو یہ کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ تو کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اور آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا، آئین میں ترمیم کا، آئین بنانے کا، وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ ایک فیصلے کے ذریعے ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں، پچھلی پارٹی چھوڑ دیں، ایفیڈیوٹ کینسل ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سابق صدر مملکت عارف الوی اور امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مجوزہ آئینی ترمیم کی سخت مخالفت کر دی۔ عارف الوی نے کہا یہ ترمیمی بل نہیں، آئین کی تدفین کرنے والا بل ہے۔ یہ لوگ 63A کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جعلی حکومت کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا جماعت اسلامی آئینی ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ یہ مدد دینے اور لینے کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے۔ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے۔ 63A کو بھی ختم کیا جائے، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں، یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ ابھی 26واں آئینی ترمیمی بل جو حکومت لانا چاہتی ہے یا پاس کروانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ جماعت اسلامی اس پورے عمل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی۔ یہ مدد اور دینے مدد لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کی مشاورت سے آئینی ترمیم کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ مناسب بات نہیں۔ وزیر قانون کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ آئین بنانا اور ترمیم کرنا صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وکلا تنظیمیں اس سے متفق نہیں۔
وکلا نمائندوں نے کہا قانون سازی کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے، عدالتی نظام میں بہتری لانا وقت کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں۔ ہم اپنا کام پورا کر کے اس کے بعد ہم نے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا۔ یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں کہیں اور سے آیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون صاحب نے ایک بڑی گرینڈ جو مشاورت ہوئی ہے اس میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلامیہ بھی اس کا جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو اگر آپ ضروری یا غیر ضروری آئینی تشریح پہ لگا دیں گے، پاکستان میں جو قانون سازی یا آئین سازی کا اختیار ہے وہ پارلیمان کا ہے۔ جماعتیں سیاسی تو ساری اس بات پہ متفق اور متحد ہیں کہ لیگل ریفارمز ہونے چاہیے۔ مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ شازیہ مری نے کہا جنرل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کے اقدار نہ سکھائے۔ عمر ایوب بتائیں اب تک انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی اور کتنے بیانیے تبدیل کیے۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پارٹی منشور کے تحت آئینی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی آئینی عدالت کو نہیں مانتے، ہم ہر طرح سے آپ کو ناکام بنائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر حامد خان کا کہنا تھا ہمیں ایسا کوئی آئینی پیکج قبول نہیں ہے۔ ترمیم پر بحث ہوتی ہے، اسے اوپن رکھا جاتا ہے۔ آئینی ترمیم کو خفیہ رکھنے سے ان کی بدنیتی سامنے آ گئی۔ انہوں نے ترمیم کو چھپا کر رکھا۔ وزیر اعظم اور وزیر قانون نے خود یہ آئینی ترمیم نہیں دیکھی تھی۔ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین تباہ کر دیا جائے، ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ جو آئین پر حملہ ہو رہا ہے، جو عدلیہ پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اس کنونشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ ہم وکلا کا فرض ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بدنیتی تھی اس لیے انہوں نے خفیہ رکھا، اور جب وہ خفیہ ختم ہوا لوگوں کے سامنے آیا تو ان کی بدنیتی واضح ہو گئی۔ یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اسی تلے ہوئے ہیں۔ ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کو نہ پتہ ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں۔ فواد چودھری کا وکلا تحریک کی حمایت کا اعلان، کہتے ہیں آئینی ترمیم کے صرف ذاتی مقاصد ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آئینی ترمیم نہیں بلکہ پی سی او ہے، یہ ناپسندیدہ ججز کو نکالنا اور پسندیدہ ججز کو رکھنا چاہتے ہیں۔ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے۔ پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ 45 دن میں حکومت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ حکومت نے جا کر سپریم کورٹ کو ٹکر ماری، ٹکر کے نتیجے میں اپنا سر گھوم گیا۔ بلاول وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، ناکامی پر کہتے ہیں ہمارا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالتے ہوئے پوری جو حکومت ہے اس کا بلڈ پریشر نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے دروازے پر لانا بھی اس وقت پاکستان میں انقلاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج انہوں نے ان کو، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ایک تصویر لیک ہو گئی عمران خان صاحب کی، تو اس کے اوپر کتنا تماشا بنا، اور جو سپریم کورٹ کے تمام جو اتھارٹیز تھیں ان کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے، 5 سال عوام کی خدمت کے لیے دیے گئے جلسے جلوس کے لیے نہیں، پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے جائزہ اجلاس میں تعلیم، صحت، زراعت، لائف سٹاک، روڈ سمیت دیگر شعبوں میں اہم فیصلے کیے گئے۔ 2 ہفتوں میں 100 تحصیلوں میں آؤٹ سورس ماڈل کے تحت صفائی کے عمل کا آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 17 پنجاب کے دوسرے فیز میں 15 نومبر سے مزید 34 تحصیلوں میں بھی آغاز ہو جائے گا۔ پنجاب میں سولر پینل کی مقامی طور پر تیاری کے لیے چیف منسٹر فنڈ فار سولر پینل پروڈکشن مینوفیکچرنگ کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نومبر میں عوام کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پروگرام کے تحت سولر پینل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سچ لکھنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے سچ کا پتہ لگنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کہانی کیا ہے۔ بلوچستان کی ایک طرف کی کہانی بتائی گئی، سچا اور جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا۔ سب کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ سچ لکھتے ہوئے لوگوں کو ناراض ہونے دیتے ہیں،
تاکہ آنے والی نسل سچ کا پتہ کرتی کہ کیا ہے، تو ہم جب پڑھیں گے تو اس پر ضرور کمنٹ کریں گے۔ بلوچستان کی ایک سائڈ کی سٹوری بتائی گئی ہے، سچا اور جھوٹا جو ہے وہ ایک بیانیہ گھڑا گیا۔ کتاب جو ہے وہ ریئلٹی پہ بیسڈ ہو اور اس میں پاکستان کی جو لگ رہا ہے، جس میں پاکستان کی جو سٹوری ہے اس کی بار بار جو ہے وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آشنا کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے آئندہ 20 سال میں بلوچستان ملک کا خوشحال ترین صوبہ ہوگا۔ تمام صوبوں کے مقابلے میں 130 ارب روپے بلوچستان کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ گوادر کے ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ 2018 میں پورے پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ تعالی پہلے بھی بہت سے بحرانوں سے کامیابی سے نکلے ہیں۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے بلوچستان میں نوشکی میں، پشین میں، وارڈ میں، خزدار میں، گوادر میں اور تربت میں یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح گوادر کے لیے ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ شروع کیا، مگر 2018 میں جو ہی پاکستان تبدیلی کا شکار ہوا کہ پورے پاکستان کی ترقی کا پہیہ رک گیا۔ 2018 میں ہم نے جب حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا، تو 4 سالوں میں یہ ترقیاتی بجٹ گھاٹ کے 700 ارب رہ چکا تھا۔ افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب کا کہنا ہے کہ افغان کونسل جنرل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب موسیقی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے، ان کا مقصد کبھی بھی توہین نہیں تھا۔ افغان ناظم الامور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ گہرے اور قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ افغان کونسل جنرل پشاور تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف سے مذاکرات کے لیے افغان حکومت کے ساتھ اب تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ افغانستان میں طالبان حکومت پاکستان میں بد امنی کے خواہاں نہیں۔ افغان ناظم الامور نے 1 ماہ سے پشاور تورخم بارڈر کی بندش پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ۔ درخواست ضمانت پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کے انتظامات مکمل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری ہمارے جزوی دلائل ہو چکے ہیں، حاضری لگ جائے تو تفصیلی دلائل کے لیے رکھ لیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ توشخانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جاری۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل جج سینٹر پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر آئندہ 5 ورکنگ ڈیز میں فیصلے کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 3 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق مجسٹریٹ کے لیے 3 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5، ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے۔ ایف آئی اے کے پاس کیس ٹرانسفر ہونے کے بعد ضمانت کی درخواستیں اسپیشل جج سینٹرل کے پاس زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایم این اے زین قریشی کی پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے 10 دن میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ وکیل تیمور ملک نے عدالت کو بتایا 9 ستمبر کو اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، قومی اسمبلی سے رپورٹ لے لیتے ہیں۔ عدالت نے وزارت داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد پولیس اور سیکرٹری قومی اسمبلی سے جواب طلب کر لیا۔ 10 دن میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کی۔ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان کی لبنان میں سائبر حملوں کی سخت مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے، لبنان میں سائبر حملے تشویشناک ہیں۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جنگ بندی ہونی چاہیے۔
اسرائیل آرمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات ناقابل قبول ہیں. پاکستان مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.